جی السلام علیکم. میرا نام شیخ ابراہیم ہے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر یہ اس قسم کا جو کتابی میلہ رکھے ہیں غیر معمولی. یعنی ایک ہی جگہ پہ مختلف مصنفین کے مضامین میں کتابیں بھی مل جاتی ہیں اور بہت سے ہر ٹاپک پر بھی ہے، ادب پر بھی ہے، تاریخ پر بھی ہے. اور خاص بات یہ میں دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر بہت سی کتابیں ایسے ہیں جیسا سیاست کی کتابیں ہیں وہ وہاں پر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے، مگر ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھے کافی 50% ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل رہے ہیں. ہے نا؟ یہ اس قسم کے کتابی میلے ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے کو ایک ترغیب بھی ہو، لوگوں کو ایک اردو کتابیں پڑھنے کی بھی جسارت کر سکے لوگ. تو بہت مجھے خوشی ہوئی اس ماشاءاللہ. اور میں اس قسم کے پہلے کتابیں نہیں دیکھا تھا میں یہاں، حالانکہ میں کافی شوقین ہوں کتابوں کا. میرے پاس بہت آصفیہ دور کے بہت سے کتابیں ہیں میرے پاس، مگر بہت اچھی کتابیں جیسا کہ موہن پرشا صاحب کی کتاب ہے اردو ادبیات کے اوپر، وہ کتاب ملتی نہیں باہر کہیں بھی. میں نے بہت مشکل سے باہر سے حاصل کیا تھا اس کو، مگر یہاں بہت اچھے ملے. اور بعض کتابیں جو تاریخ پہ ہے، زیادہ میرا انٹرسٹ جو ہے صرف ہسٹری کے اوپر ہے. ویسے میں تھوڑا بہت ادبی بھی تھوڑا بہت ذوق ہے، شاعری کا بھی اس کا ہے، مگر میں خود بذات خود کوئی شاعر تو نہیں ہوں. لیکن مجھے تاریخی کتابوں پہ کافی انٹرسٹ ہے اور مجھے بہت اچھی کتابیں ملی ہیں، لیکن دیکھنے میں آئی میرے کو. اب وہ اتفاق یہ سمجھیے کہ میرے پاس کافی چیزیں موجود ہیں اس میں سے، مگر جو نہیں ہے پھر میں انشاءاللہ میں لے رہا ہوں یہاں سے. مگر میں تو یہی چاہوں گا کہ ہر تھوڑے دن میں اس قسم کا کتابی میلہ ہوتے رہے. اس کے اندر نہ صرف نئے تخلیقات بلکہ پرانے بھی جو ہے وہ اگر آ جائیں تو لوگوں میں ایک ترغیب ہوں گی کہ جس کے پاس اگر پرانا ذخیرہ رکھا ہوا ہے. شائقین یہاں ملتے نہیں ہیں. آج کل چوک میں بھی دکانیں ختم ہو گئی ہیں بالکل. ایک کتاب تھی، دکان تھی عابد کی، جو یہاں بہت کافی کتابیں مل جاتی تھیں. اب ان کے انتقال کے بعد ان کے بھی لوگ وہ جو جائیداد وغیرہ کے اس میں وہ کتابیں وہ دکانیں بند کر دی ہیں. بس ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہ مقبول صاحب کے ان کے صاحبزادے وہاں چلاتے ہیں. باقی کے جتنے بھی توق میں جو کتابیں ہیں وہ سب زیادہ نصابی کتب ہیں ان کے پاس. تاریخی کتابیں آپ کو بالکل نہیں ملتی وہاں پر. میں بہت اکثر ہر تھوڑے دن میں ایک ٹرپ کرتے رہتا ہوں میں وہاں کے چوک کی، اور جہاں پر پرانی کتابیں مل جاتی ہیں. اور الحمدللہ بعض جگہ میرے کو اتنا اچھا بھی موقع ملا، کسی کے پرانے لائبریریز بھی میرے کو خریدنے کا موقع ملا. نو ڈاؤٹ میں اگر جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں میں ان کو ڈسکاؤنٹ اور بھی دیتا ہوں، مگر یعنی جو بھی ان کے سروسز ہے وہ پے کرتا ہوں. مگر ایک جگہ اتنی اچھی کتابیں ایک جگہ ملنا، اور اردو میں خاص کر، بہت بڑی بات ہے. میں نے پہلی بار دیکھا ہے، حالانکہ میری تقریباً زندگی باہر ہی گزری ہے. 45 سال میں سعودی عرب میں رہا ہوں، مگر جب بھی چھٹی بھی آتا تھا میں ایسی کتابیں بہت جمع کیا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس کافی یعنی آصفیہ پیریڈ کے بہت اچھے تاریخی کتابیں ہیں جو آج تو بالکل نادر ہو گئے ہیں کہ ملتے بھی نہیں، دکھتے بھی نہیں وہ کتابیں. اگر آپ کے ایسے میلے میں اگر ایسے حضرات جو پرانے جو اپنا کتابیں پڑھ کر اپنا شوق پورا کر چکے ہیں، ان کے جو متعلقین ہیں، اگر کوئی ذوق نہیں ہے اردو کا تو وہ لا کے یہاں جمع کرا کے یہاں بھیج سکتے ہیں. اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اور پھر آپ لوگ کیا ہے بہت ہی ماڈریٹ ریٹ میں رکھیں یہاں پہ. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنے پرانی کتابیں ہیں اس کا ڈیمانڈ سے اور وہ اس میں ملتی ہیں، بکتی ہیں. مگر یہاں پر آپ لوگ بہت بھی خوشی ہوئی بھائی یہ دیکھ کر کے، بھائی ایسے کتابیں ہیں بہت کافی ڈسکاؤنٹ پہ بھی مل رہی ہیں. مگر ایک واقع ہے جس کو کتابوں سے محبت ہے اس کے واسطے ایک نادر چیز ہے یہ. میں تو کہوں گا کہ آپ ہر تھوڑے دن میں اس کو آپ برابر ایک آدھ ایسا ارینج کرتے رہیں، اور یہ بھی ترغیب دیں آپ لوگوں کو کہ جس کے پاس اگر کوئی پرانے ذخیرہ جس کے پاس بھی موجود ہیں، جن کے اب نئی نسل میں بچوں کو کوئی چیز اردو زیادہ نہیں آتی ہے وہ ہے، ویسے لوگ بھی لا کے یہاں جمع کرا دیں تو اچھی خاصی قیمت بھی آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے جو شائقین ہیں، دوسرے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں ان کو مل جاتی ہے کتابیں. یہ جو اب اتنی نادر ہو گئی ہیں کہ اب یعنی اگر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں ابھی بھی کافی عرصے سے میں چوک میں اور دوسری جگہ تلاش میں رہتا ہوں. مگر جیسا نظام کی کوئی کتاب بولتے کہ ساتھ ارے ایک بھی ورق نہیں مل رہا اس کا کہاں پوچھ رہے ہیں یہ بولتے ہیں. مگر آج یہاں پر بھی آپ لوگ کافی دارالترجمے کے کتابیں ہیں اور بہت سی چیزیں نظام کے پیریڈ کے جگہ پر جو کام ہوا ہے بہت اچھے ہیں اس میں یہاں پر بھی. تو میری تو رائے ہے صاحب کہ آپ
اخبار میں بھی اس قسم کا ایک تشہیر دیجیے ہے کہ جس کے پاس پرانے نادر کتابیں موجود ہیں اردو میں ہیں وہ لا کر اگر جمع کرا دیں تو ماشاءاللہ آپ اس کو یہاں پر اس کی نکاسی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے نکاسی سے زیادہ وہ جو پرانی کتابوں کے جو شوقین ہیں ان کی ایک تسلی ہو جاتی ہے ان کو، کبھی ہم کو اچھی کتابیں یہاں ایک جگہ مل جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا، آج سے میں تقریباً 30-35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کبھی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں نمائش میں بھی، نمائش کے دوران میں بھی کبھی اس قسم کی کتابی دکانیں لگتی تھیں اور ہم اتنے بے چین رہتے تھے کب ٹائم شروع ہوا کہ ہم جا کے پہلے ہم وہ کتابیں مل جائیں ہمارے کو. تو اب وہ اس قسم کا ختم ہو گیا ہے صاحب. تو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے ماشاءاللہ، یہ تو ایک خدمت بھی ہے اردو کی، ایسی خدمت ہے کہ آپ جو لوگ تلف ہو گئے ہیں، جو دوبارہ ری پرنٹ نہیں ہو سکتے کتابیں، یا پھر آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی نہیں لے سکتے بعض کتابیں، حالت اس کی وہ ہو گئی ہے. مگر آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے صحیح بات میں دیکھ کے پہلی مرتبہ کہ اس قسم کا ایک کتابی وہ ہے. نو ڈاؤٹ اب ہو سکتا ہے کسی کو علمی ذوق ہو، کسی کو شاعری کی دلچسپی ہو، ان کے لیے بھی یہاں مواد موجود ہے، مگر تاریخی لوگوں کے لیے تو میں یہ دیکھوں گا کہ بہت بے انتہا اہمیت کے حامل ہے یہاں پر. تو میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ ایک جگہ آپ لوگوں نے اتنی کتابوں کی ایک جگہ کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، یعنی میں بہت سے خریدنا چاہتا تھا مگر اتفاق سے میرے پاس ہیں وہ، میں ڈھونڈ کے وہ کتابیں حاصل کر چکا ہوں میں. مگر اب پھر میرے پاس اب یہی ڈپلیکیشن ہو جائے گا بول کے نہیں لے رہا ہوں، مگر بعض کتابیں میں نے لیا ہے. مگر یہ بہت ایک نایاب ہے صاحب. مجھے آپ تمام مینجمنٹ حضرات کو مبارک دیتا ہوں وہیں کے، ماشاءاللہ اس قسم کے زیادہ سے زیادہ اس کو آپ ارینج کرتے رہیں. ایک تو ہمارے لکھنے والے شعراؤں کو، مصنفین کو، اس میں بھی ایک ترغیب ہوگی ہے اس میں. اب میں بحیثیت میں آپ کو ایک چھوٹا سا میں ایک تعارف میں یہ بھی کرا دیتا ہوں. میں اردو اکیڈمی جدہ کے بھی ہم میں ایک تقریباً 23 سال سے ایڈیٹر ہوں، جو کتاب وہ نکالتے ہیں میگزین. تو اس میں بھی میں تلاش میں رہتا ہوں کہ ایسے مضامین لوگوں سے لوں جو ابھی تک کبھی چھپے نہیں ہیں. اور ابھی گزشتہ اس میں آپ یہ دیکھیں گے ہمارے میں بہت اس میں ظرف سے ہم پورے شعراء کا، جتنے بھی شعراء آئے ہیں ان کے پورے کے ہر ایک کا ایک شعر، ایک ان کی فوٹو اور ان کا ایک. اب ہمارے نیکسٹ پلان میں میرا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ٹوٹل مصنفین کو اور جو لکھنے والے اور آپ کے نثر نگار میں بھی ہے، افسانہ نگار بھی ہے، ان کو میں کور کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں پورا ان کے تخلیقات پورے شائع کروں، مگر ان کا ایک انفارمیشن بس. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، آپ کے صفحات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں ایک 7-8 صفحے میں اس کو ایک کوریج کروں. جیسا ہم گزشتہ میگزین میں ہم ایک 10 پیجز کے اوپر تقریباً شعراء کو ہم کور کریں اس کو. اب اس میں آپ اس میں خاص بات یہ تھی صاحب، ہم ایک اچھے کلر فوٹوز اس کے لیے، اس میں ہر شعراء کا، ہر شاعر کا ایک اچھا، جس کی وجہ سے اس کی پہچان بنی، اس کا ایک شعر اور اس کی تاریخ پیدائش اور اس کا مقام. ایک آدمی کو ایک ہی وقت میں سب چیز اس کی مل جاتی دیکھنے کے لیے. تو بہرحال آئندہ کوشش یہی ہے ہماری کہ ہم میں کچھ مصنفین کے اوپر وہ شعراء کے یعنی اور جو نثر نگار ہے، افسانہ نگار ہے، ان کے اوپر کچھ ہمارے اردو اکیڈمی کا جو مجلہ ہے آزاد سوینئر، اس میں کچھ انشاءاللہ ارینج کرنے کی کوشش کریں. شکریہ صاحب، بہت بہت جزاک اللہ. میں پھر یہی کہوں گا آپ سب حضرات مبارک کے مستحق ہیں، اور چونکہ میرا تعلق زیادہ تر یہ کتابی اس سے ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر یہ. اور میں جو ظرف سے میں جو ڈھونڈتے پھرتا ہوں دیوانوں کے ویسا، وہ کتابیں میرے کو یعنی اب یہاں دیکھ کے بھی خوشی ہوئی میرے کو، مگر اب ہماری بس قسمت یہ سمجھیے کہ میں وہ کتابیں خرید چکا ہوں میں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے بہت اچھی کتابیں دکھی اور کچھ لے بھی رہا ہوں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ صاحب.